الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صلوات بھیجیں محمد جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ تاریخ بڑی غمناک، المناک، مصیبتناک تاریخ ہے اور یہ دو معصوموں سے منسوب ہے، ایک رسول اعظم سے اور ایک سبط اکبر سے، ایک نانا سے ایک نواسے سے، ایک انبیاء کے سید و سردار سے، ایک ان کے خلیفہ برحق سے۔ تو لہذا موضوع گفتگو جتنی دیر بھی رہے گا وہ دونوں شخصیتوں کے لحاظ سے رہے گا۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مواحد حسین ابن مرحوم سید ظاہر حسین، مرحومہ سیدہ عابدہ خاتون بنت مرحوم سید فرزند حسین کی روح کو احسان فرمائیں۔ میں نے جو حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے وہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جتنے بھی ہمارے بھائی اہل سنت ہیں اور جنہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جو جوان کا لفظ ہے یہ خالی ترجمے میں نہیں ہے، جوان کا لفظ باقاعدہ نبی کی عبارت میں ہے، نبی کی نص میں ہے، نبی کے سینٹینس میں ہے، نبی کے جملے میں ہے۔ الحسن والحسین، اس سے تو آپ واقف ہیں۔ سیدہ یعنی دونوں سردار ہیں، شباب اہل الجنہ۔ اب شباب کا اردو میں ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ جوان۔ شباب اہل الجنہ یعنی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ نہیں کہا دنیا کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ کہا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔
اس لیے کہ دنیا کے جوانوں میں اور جنت کے جوانوں میں ایک فرق ہے. جو دنیا کا جوان ہے وہ بے ایمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو جنت کا جوان ہے وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا. مومن ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نیک ہوگا، اچھا ہوگا، نیک عمل کرتا ہوگا، پابند صوم و صلاۃ ہوگا. تو اس لیے یہ نہیں کہا دنیا میں جتنے جوان ہیں ان کے سردار حسن حسین ہیں. نہیں، وہ جوان جو اپنی جوانی کو بارگاہ خدا میں اس طرح گزار دے کہ وہ دنیا میں بھی جوان رہے اور جنت میں بھی جوان رہے. اسی لیے میرا مولا فرماتا ہے ایک خوبصورت جوان نے ایک گناہ کیا تو میرا مولا کہتا ہے جب اللہ نے تجھے شکل اچھی دے دی ہے تو شکل کا اچھا دینا اس کا کام تھا، سیرت کا اچھا بنانا تیرا کام تھا. یہ یاد رکھیے. تو جوان ایک آئیڈیل ہے، جوان ہماری قوم کا سرمایہ ہے، جوان اسلام کی جان ہے. جوان اسلام میں دیکھیے جب جنگیں ہوتی ہیں تو سرحدوں پہ بوڑھے نہیں بھیجے جاتے. آج بھی اگر کوئی ملک جنگ کرنے لگے تو جن کے ہاتھوں میں راشا ہے ان کو نہیں بھیجا جاتا، جو بڑھاپے کی منزلوں میں پہنچ گئے ان کو نہیں بھیجا جاتا، جوان ہی کو بھیجا جاتا ہے. ہر ملک میں جوان کی اہمیت ہے. جس طرح ہر ملک میں جوان کی اہمیت ہے اسی طرح اسلام میں بھی جوانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان بھی سب سے زیادہ انسان کو جوانی میں بہکاتا ہے. رحمان بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا جوان بندہ بہکنے نہ پائے. توجہ چاہتا ہوں، بڑا مسئلہ ہے. اتنا دیکھیے جو گناہ کی طاقت آپ میں جوانی میں ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو جو طاقت آپ کے اندر جوانی میں ہے گناہ کرنے کی، وہ گناہ کرنے کی طاقت اب آپ میں بڑھاپے میں نہیں رہتی. ہزاروں گناہ جو جوانی میں کر سکتا تھا وہ بڑھاپے میں جا کے نہیں کر پاتا آدمی. تو اب یہ بتائیے اگر کوئی بوڑھا کہے میں یہ گناہ نہیں کرتا ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ مجبور ہے بھائی، آپ میں طاقت نہ رہی، آپ میں قوت نہ. مثلا ڈانس ہی لے لیجئے، ایک بوڑھا کہے جس کے ہاتھ میں ڈانس نہیں کرتا ہوں. ارے بھائی تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، پیر کانپ رہے ہیں، کہاں سے ڈانس کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک جملہ دل میں اتر جائے گا انشاءاللہ. اس کا یا ایک نابینا اندھا آدمی یہ کہے میں نے آج تک کسی نامحرم پہ نظر نہیں ڈالی، آپ کیا کہیں گے؟ اس کو تعریف کریں گے، قصیدے پڑھیں گے اس کے. یا ایک بہرا یہ کہے میں نے گانا ہی نہیں سنا. یا ایک آدمی کو قید میں رکھ رکھا ہو 2 سال سے اور وہ یہ کہے 2 سال سے میں نے چوری نہیں کی. مجھے آپ یہ بتائیے ان باتوں پہ آپ تعریف کریں گے یا کوئی جواب ہے جو آپ دیں گے؟ جو بوڑھا ہے اسے آپ کہیں گے گناہ کیا کریں گے جب گناہ کی طاقت نہیں ہے؟ جو قیدی ہے اسے آپ کیا کہیں گے جب آپ باہر ہی نہیں تھے تو چوری کیسے کرتے؟ جو بہرا ہے وہ کہے گا میں نے غیبت نہیں سنی. آپ کہا بھائی سنتے کہاں سے جب آپ کے کان ہی نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک بڑا جملہ ہے جو آپ تک پہنچ جائے. اسلام کی اہمیت سمجھیے. جب تک انسان میں گناہ کی طاقت رہتی ہے اور انسان شیطان پہ لعنت کر کے گناہ سے بچ جائے اسے جوان کہتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد. یہ جو جوانوں آپ کا پیریڈ ہے نا، یہ سنہرا پیریڈ ہے، یہ اسلامی پیریڈ ہے. اسی میں آپ کو جزا لینی ہے اور اسی میں آپ کو سزا کے کام بھی کر سکتے ہیں آپ. اس لیے کہ جتنا اللہ محبت کرتا ہے جوان سے اتنا ہی شیطان نفرت کرتا ہے جوان سے. اللہ چاہتا ہے میرا جوان بہکنے نہ پائے، شیطان کہتا ہے جوان میرے چنگل سے نکلنے نہ پائے. اب ادھر سے رحمان کی کوششیں جاری ہیں، ادھر سے شیطان کی کوششیں جاری ہیں.
شیطان بازار میں اپنے پورے حربے استعمال کرتا ہے. رحمان کا نمائندہ کبھی صبح میں اللہ اکبر کہتا ہے، کبھی دوپہر میں اللہ اکبر کہتا ہے، کبھی مغرب کے وقت اللہ اکبر کہتا ہے. بس اگر جوان شیطان کی سنے تو مسجدوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اگر رحمان کی سنتا ہے شیطان پہ لعنت پڑھ دیتا ہے، مسجدوں کے اندر آ جاتا ہے. اب یہ دیکھیے آپ کے اندر طاقت کون سی ہے، اس طاقت کو استعمال کیجئے آپ، مگر مومن کے مقابلے پہ نہ کیجئے، شیطان کے مقابلے پہ کیجئے استعمال. ایک رحمان کا بندہ، پروردگار کا بندہ، خدا کی غلط. یہ میں بوڑھوں کو بھی نہیں ناراض کرنا چاہتا بھائی، کیونکہ یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے. یہ بھی بڑھاپے کی عبادت کا وہ وزن ہے ہی نہیں جو جوان کی عبادت کا ہے. یعنی ایک 80 سال کا آدمی سجدے میں سر رکھے ثواب تو اسے ملے گا، مگر ایک 25 سال کا جوان، ایک 30 سال کا جوان، ایک 35 سال کا جوان جس میں گناہ کی طاقت زیادہ ہو مگر وہ گناہ نہ کرے، یہ ہے قابل تعریف. میں نے پھر آپ کو بتایا کہ بوڑھا قابل تعریف نہیں ہے. مسجد میں آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا اکثر بوڑھے مسجد میں نظر آتے ہیں. جوانی میں کہاں تھے؟ جوانی میں کبھی نظر نہیں آئی، بڑھاپے میں نظر آئے. کب؟ جب بیوی نے کہہ دیا کہیں ٹل جایا کرو، اور جو لڑکے کی بہو آئی ہے وہ بیچاری پریشان ہے، ابا میاں کبھی گھر سے بھی نکل جایا کرو، ہم بھی عورتیں ہیں، ہمارے بھی جذبات ہیں. جس دوست کے پاس بیٹھنے کے لیے جایا کرتے تھے اس نے کہہ دیا بھائی اپنے گھر ہی رہا کرو. دوستوں نے ٹھکرا دیا، بیگم نے ٹھکرا دیا، بچوں نے ٹھکرا دیا، بیوی نے ٹھکرا دیا. اب یہ ٹھکرایا وہ بندہ جائے تو کہاں جائے؟ مطلب اس بوڑھے سے ہر آدمی بچنا چاہتا ہے. یہ زمانہ ہمارے پہ اور آپ پہ بھی آنے والا ہے. جس طرح آج ہم بوڑھے سے بچتے ہیں ایسا ہی آپ پہ بھی آئے گا، آپ سے بھی لوگ بچیں گے. ایک وقت ہوتا ہے جوان کا جب وہ اپنے گھر کا سید و سردار ہوتا ہے، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے دودھ میں سے مکھی کی طرح اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. جب اسے کوئی راستہ نہیں ملتا، دوستوں نے منہ پھیر لیا، بیوی نے منہ پھیر لیا، خاندان والوں نے منہ پھیر لیا، اس لیے کہ بڑھاپا آیا تو چڑچڑا پن آیا، چڑچڑا پن آیا تو ایک ایک بات کو 10 دفعہ پوچھا، 10 دفعہ پوچھا تو مجمع پریشان ہونے لگا. ان سے بات نہ کرو، ایک ایک بات کو 10 بار پوچھتے ہیں. جب کسی دربار میں قبول نہ ہو سکا تو اب اسے جگہ ملی مسجد میں. ارے توجہ چاہتا ہوں، میری بات کو ضائع نہیں کرنا ہے. جب اس بوڑھے کو کسی نے قبول نہ کیا تو اب جگہ ملی مسجد میں. اب تو پہچانو، نہ معاشرے نے قبول کیا، نہ گھر والوں نے قبول کیا، نہ خاندان والوں نے قبول کیا. آواز قدرت آتی ہے میرے بندے، جس عمر میں تیرا کوئی نہیں ہے اس عمر میں بھی تیرا خدا کا مانا آتا نہیں آتا ہے مسجد میں. لیکن میں پھر کہتا ہوں ضعیف کے 10 سجدے، جوان کا 1 سجدہ، اس کے گھنٹوں کے سجدے، اس کا منٹ کا سجدہ بارگاہ خدا میں بہت معنی رکھتا ہے. چونکہ جوان ہی چاہیے آل محمد کو، اسی لیے کہا حسن و حسین جنت کے بوڑھوں کے نہیں. ذرا کریے ترجمہ، ہاں بولیے تھوڑا سا. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے. تو بھائی بوڑھے کہاں جائیں گے بیچارے پہ؟ بتا جو بوڑھے ان کے نہیں ہیں کہ سردار ایک ضعیفہ اس حدیث کو سن کے ایک ضعیفہ آ گئی، نماز پڑھتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، حج کر لیا ہے، آل محمد سے محبت کرتی ہوں، مگر یہ کیا حدیث کہہ دی آپ نے؟ حسن حسین جوانوں کے سردار ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ نبی نے کہا نہیں بوڑھے تو نہیں جائیں گے. کہا تو میں نے اتنے دین پہ عمل کیا، بیکار. کہا نہیں بیکار بھی نہیں ہے مگر بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. اور پریشان حال بیچاری واپس جانے کو تھی، ادھر سے بلال آ گئے. کیوں رو رہی ہو؟ کہا نبی نے کہہ دیا حسن حسین جوانوں کے سردار میں بوڑھی. اب دیکھیں بوڑھوں کا کیسا علاج ہو رہا ہے. میں کیا کروں گی؟ نبی نے کہا چلو ہم
قمر کہتا ہے یا بلال کہتا ہے چلو میں بات کرتا ہوں، یا نبی اللہ کیا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں، کالے بھی نہیں جائیں گے۔ بلال کا رنگ کالا تھا، انہوں نے کہا میں آیا تھا دوسروں کی بخشش کرانے، مجھے خود ہی پھنسا دیا نبی نے۔ کہا نہیں، نہ کالے جائیں گے نہ بوڑھے جائیں گے۔ ابھی یہ بھی رونے والے تھے کہ نبی نے تشریف فرمائی، کہا بالکل 100% ہے، نہ کالے جائیں گے نہ بوڑھے جائیں گے۔ کہا پھر جائیں گے کیسے؟ کہا جب یہ کالے دروازے جنت پر پہنچیں گے تو حسن و حسین کی محبت سے چہرے کو نورانی بنا دیا جائے گا، جب یہ بوڑھے پہنچیں گے تو ان کو ایک دم سے جوان کر دیا جائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آتی، بھائی بوڑھے بھی ہوں گے، سب ہوں گے جنت میں، تو ارے اسی لیے حدیث بنا لی انہوں نے۔ حدیث بنی ہوئی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہا نبی نے فرمایا حسن حسین جوانوں کے سردار ہیں، تو فلاں صاحب بوڑھوں کے کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ یہ کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ خلیفہ اول خلیفہ دوم بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب انہوں نے خالی ترجمہ جوان کا سمجھا کہ جو جسمانی اعتبار سے جوان ہو، نبی جسمانی اعتبار سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کہہ رہے جوان اسے نہیں کہتے جو 25 سال کا ہو 30 سال کا ہو، جوان اسے کہتے جو ایمان کے اعتبار سے جوان ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اچھا اگر جوان ہیں تو میری فکر تھکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں، اگر آپ جوان ہیں تو ذہن کو بوڑھا نہ بنائیے، جوان رکھیے۔ مثلا جوان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ، تحقیق، دین فہمی۔ یہ جواب کسی جوان کے منہ سے اچھا لگتا ہے، قبلہ یہ جو بات آپ نے پڑھی آپ کے، میں نے کبھی نہیں سنی۔ تو کیا آپ کا نہ سننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین میں نہیں ہے؟ نہیں، بتائیے مجھے، سوچ کے بتائیے، داد نہ دیجئے، مجھے بتائیے۔ چونکہ ایک مسئلہ میں اسی منبر سے عطا صاحب کی مجلس میں پچھلے سال جناب سکینہ کی ہسٹری پڑھ کے گیا ہوں میں یہاں سے، یاد ہے کہ آپ کو بھی جناب سکینہ کی ہسٹری پڑھی؟ میں نے وہ ہسٹری پڑھی تو مجھ سے، دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجلس میں سوال و جواب ہونا چاہیے۔ جب میں آپ کے کئی گھنٹے استعمال کر رہا ہوں تو آپ کو بھی مجھ سے پوچھنے کا حق ہے۔ جب سے سوال و جواب ختم ہو گیا تب سے علمی مجلس سے بھی ختم ہو گئی۔ میں الگ طرح کا خطیب ہوں، خطیب نہیں ہوں، میں ٹیچر ہوں۔ ٹیچر سے سوال و جواب ہو سکتے ہیں، میرے سے آپ بیچ مجلس میں بھی کر سکتے ہیں، تو ابھی مجھے برا نہیں لگے گا، کیونکہ مجھے عادت ہے لیکچر کی، تو میں دے سکتا ہوں آپ کو جواب۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی چیز، کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی ذاکر آپ کے درمیان میں پڑھتا ہے تو آپ کی عقل کیا کہتی ہے، جوان کی عقل کیا کہتی ہے، اس کو اسی خطیب سے پوچھا جائے یا دوسرے خطیب سے؟ کس سے پوچھنا چاہیے آپ کو؟ اسی سے پوچھنا چاہیے۔ تو پھر دوسروں سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پڑھا میں نے، پوچھ رہے ہیں مثلا نامدار صاحب سے، جب میں نام ہی لے دیتا ہوں، بھائی نامدار صاحب کو پتا میں کیا پڑھ کے گیا ہوں، سمجھ؟ اور پھر ضروری نہیں ہے جو میں نے روایت پڑھی ہو وہ انہوں نے پڑھی ہو۔ اس لیے کہ انسان چاہے جتنا علم حاصل کر لے، جو علم حاصل کرتا ہے وہ کم ہے، جو نہیں کر پاتا وہ زیادہ ہے۔ میری مجلس کا بڑا قیمتی جملہ تھا جو آپ نے ظاہر کر دیا۔ دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی، اگر ڈاکٹر بھی ہے، اگر انجینئر بھی ہے، اگر پی ایچ ڈی بھی ہے، اگر وکیل بھی ہے، جتنا جانتا ہے اتنا کم ہے، جو نہیں جانتا وہ زیادہ ہے، علاوہ علی اور اولاد علی کے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ بیٹے آپ نے کیا کیا ہے دنیاوی تعلیم میں؟ مثلا
آپ نے یا جو آپ جانتے ہیں وہ زیادہ ہے، جو نہیں جانتے وہ زیادہ ہے؟ شاباش. کسی بھی لائن کے آدمی کو آپ پکڑ کے دیکھیے، مجتہد بھی فتویٰ دینے کے بعد لکھتا ہے واللہ عالم، بہتر وہ ہے جو اللہ جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نالج کو آپ حاصل کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ میں نے پڑھ لیا بس وہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے. تو جب پڑھے لکھوں کا مسئلہ یہ ہے تو پھر سننے والوں کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے اب یہ میں نے نہیں سنی کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے. مثلا آپ کہیں میں نے نہیں سنی، ہاں اگر علی کہیں میں نے نہیں دیکھی تو اس کا مطلب ہے کہیں نہیں ہے. لیکن اگر میں کہوں میں نے نہیں دیکھی تو میں نہیں دیکھی کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ہو میں نے نہ دیکھی ہو. یہ تو صرف امام معصوم اگر جملہ کہے میں نے نہیں دیکھی تو اس کا مطلب ہے 100% نہیں ہے. لیکن اگر میں ذاکی کہوں میں نے نہیں دیکھی کہیں، ایک عالم کہے میں نے نہیں دیکھی تو اس کے میں نے نہیں دیکھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو. ابھی یہ ریسرچ کیجئے آپ ایک مسئلہ شرعی. میں کہہ رہا ہوں جوان اسے نہیں کہتا جو تھک جائے. آپ کے ہاتھ میں آج لائبریری ہے، یہ جو موبائل ہے یہ آپ کے ہاتھ میں لائبریری ہے. اب آپ بہانہ نہیں بنا سکتے میرے پاس کتابیں نہیں ہیں. کتابیں آپ کی جیب میں ہیں. اور یہ بھی کمال دیکھیے، اب جو انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھائیے نا، ہر کتاب انگریزی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اس کا مطلب ہے پڑھنے والے کی کمی ہے، کتابوں کی کمی نہیں. ابھی جو جوان لڑکے میرے سامنے بیٹھے ہیں انگریزی میں لکھ کے ڈالیے 2 بہنوں سے باپ اور بیٹا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ اسلام میں اس کا حکم کیا ہے؟ یہ نہ کہیے میں نے نہیں سنا. آپ کے ہاتھ میں لائبریری تلاش کریے نا. جس نے پڑھا، مثلا میں نے پڑھا تو مجھ سے پوچھئے، مجھ سے پوچھا گیا، میں نے تشریح کر دی، بتا دیا. پھر علماء گروپ پہ انہوں نے ڈالا جن صاحب نے. پہلی تو بات ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ میری اور آپ کی دشمنی کون سی ہے جو آپ مجھ تک نہیں آ پا رہے؟ کوئی دشمنی ہے؟ کوئی جائیداد بٹ رہی ہے؟ کوئی میں نے پڑھا ہے مجھ سے کہیے، پروف کریے. اگر میں غلطی پہ ہوں تو ممبر سے کہوں گا میں غلطی پہ ہوں، میرے منہ سے غلط نکلا مسئلہ، کیونکہ آدمی معصوم نہیں ہوتا. میرے سے ہی تو کروائیں گے نا آپ جو کروائیں گے. تو میں نے جناب سکینہ کی ہسٹری میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جناب ام رباب اور جناب ام فروا دونوں سگی بہنیں تھیں، اور ان کے ساتھ ایک اور بہن آئی تھی اور ان کے باپ کا نام امرؤ القیس تھا. ابھی آپ انگریزی میں یہ لکھ کے ڈالیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو جواب ملے مجھے بتا دیجیے گا. میں 1 منٹ کا موقع دوں گا آپ کو، جواب تلاش کریے. کیا اسلام میں 2 یا 3 بہنوں سے 3 باپ بیٹا شادی کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ مثلا میں، میرا بیٹا، میرا دوسرا بیٹا، ادھر ہے 3 بہنیں. اسلام میں جائز ہے یا نہ؟ کیونکہ جائز ناجائز میری جیب سے نہیں ہے. جائز ناجائز جو اسلام کہے اسی کو تو، یہ نہیں کہا میں نے نہیں سنا. آپ یہ ڈالیے، انگریزی میں ڈالیے، عربی میں ڈالیے، کیا نکاح جائز ہے؟ دیکھیں جو آپ کی سالی ہے نا، سالی صاحبہ، جب تک آپ کی بیوی آپ کے عقد میں ہے تو وہ آپ کے لیے محرم ہے. لیکن جیسے ہی آپ کی بیوی مری وہ آپ کے لیے نامحرم. اس کے لیے شادی جائز ہو گیا آپ سے. آپ کی سالی آپ کے لیے محرم ہے، آپ کے باپ کے لیے نامحرم ہے. یاد رکھیے، سسر کے لیے بہو جو ہوتی ہے وہ محرم ہے، لیکن بہو کی بہن محرم ہے یا نامحرم ہے؟ مطلب آپ کی سالی کو آپ کے باپ سے پردہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے. اور قانون کیا ہے؟ جو نہ محرم ہو اس سے شادی ہوگی.
محرم سے شادی نہیں ہوگی، اور سالی باپ کے لیے نامحرم ہے، ہو سکتی ہے اس کا مطلب۔ ابھی مجلس کے بعد ڈالیے، میں آدھا گھنٹہ یہی رہوں گا، اگر ابھی ڈالنا چاہتا ہوں تو ابھی ڈالیے۔ وہ خالہ سگی خالہ کا حکم ہے، ویسی خالہ کا نہیں۔ قرآن مجید میں جو آیت ہے خالہ حرام ہے، کون سی؟ ماں کی سگی بہن، سگی ماں کی سگی بہن نہیں، ابھی آئیے، ابھی بتاؤ، سگی ماں کی سگی بہن۔ ابھی میں آپ کو ایک پروف دیتا ہوں اسلام سے۔ آپ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کو جانتے ہیں؟ واقف ہیں ان سے؟ علامہ ذیشان حیدر ہندوستان کا بہت بڑا نام جسے مجتہد کہیے، ان کی ایک کتاب ہے نقوش عصمت ہے، کسی نے پڑھی ہے بھائی نقوش عصمت؟ نقوش عصمت، نقوش عصمت میں امام علی رضا کا بیان جا کے پڑھیے کہ امام علی رضا کی شادی کس سے ہوئی تھی، پڑھیے، اوپن ہے نا بالکل۔ امام علی رضا کی شادی ہوئی تھی مامون کی بیٹی سے۔ کس سے ہوئی؟ مامون کی بیٹی سے۔ جب امام علی رضا علیہ السلام شہید ہو گئے تو مامون اٹھا کے لے آیا نوے امام کو، امام محمد تقی علیہ السلام کو۔ دوسری بیٹی کی شادی اس نے کر دی امام محمد تقی سے۔ ایک بیٹی کی شادی ہوئی امام علی رضا سے اور ایک بیٹی کی شادی ہوئی نوے امام سے۔ جا کے دیکھیے، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا۔ دو بہنیں نہیں ہو گئی، ایک بہن باپ سے اور ایک بہن بیٹے۔ میں کہہ رہا ہوں دیکھیے، ہوم ورک ہے نا، اگر میں غلط ہوں تو پھر میں غلط ہوں، اور اگر آپ کو مل جائے تو پھر بڑی اچھی بات ہے۔ پہلے تو انٹرنیٹ پہ آپ اپنے اپنے مجتہد سے یہ مسئلہ ڈال کے پوچھئے جائز ہے یا ناجائز ہے، ڈال کے پوچھ لیجیے۔ اور انٹرنیٹ کے اوپر آپ جو ہیں لکھیں گے جب انگریزی میں تو اس پہ جائز کا فتویٰ ہر ایک کا کہ جائز ہے۔ اور میں نے آپ کو مثال دی کہ امام محمد تقی اور امام علی رضا کی شادی دو بہنوں سے ہوئی ہے، ایک امام محمد تقی سے، ایک امام علی رضا علیہ السلام سے۔ اور اس بات کو نقوش عصمت میں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے نقل فرمایا ہے، 2-3 جگہ یہ جملہ موجود ہے، اسے جا کے پڑھیے۔ اگر نہ ملے تو مجھے فون کیجئے، عطا بھائی سے میرا نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنے آپ کو نہ ملے، اتنے پھر میں مجلس پڑھتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد اور علی محمد پر۔ قرآن مجید میں بھی آپ کو کہیں ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سگی خالہ، سگی ماں کی سگی بہن، وہ حرام ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ جتنا نیچے چلے جائیے حرام حرام حرام، سمجھ رہے؟ تو ان سے نہیں ہو سکتی، چونکہ قرآن مجید نے سورہ نساء میں وہ رشتے بتائے جن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک قانون آپ کو بتا دیتا ہوں میں، قانون سنیے کیا ہے۔ قانون کیا ہے؟ جو عورت آپ کے لیے نامحرم ہے اس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے، اور جو محرم ہے اس سے آپ کی شادی۔ اچھا، میرا مقصد پڑھنے کا یہ نہیں کہ آپ ایسا کریے، یہ بھی سن لیجیے۔ مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مولانا صاحب کیوں زور دے رہے ہیں، مسئلہ زور کا نہیں ہے، مسئلہ شریعت میں جائز اور ناجائز کا۔ ہندوستان میں یہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی سنا نہیں ہے ہندوستان میں، جب نہیں سنا تو مجھے حرام لگنے لگا۔ بات سمجھ چکے، ہوا نہیں نا ہندوستان میں۔ اچھا، آپ کی بات نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائیوں میں چچا کی بیٹی سے شادی نہیں ہوتی۔ بعض فرقے ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا، گاؤں چلے، گاؤں میں بھی نہیں کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی چچا کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ماموں کی لڑکی۔ بعض خود لڑکا نہیں کرتا۔ مثلا اگر اسے کہا جائے کہ میاں
میں تیرے ماموں کی لڑکی سے تیری شادی کر رہا ہوں، کیا کہتا ہے وہ میری تو بہن ہے، میں نہیں کروں گا، میری بہن ہے میں نہیں کروں گا۔ یہ جو میں نہیں کروں گا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہو سکتی ہے یا نہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہو سکتی ہے مگر آپ نہیں کرنا چاہتے، وہ ایک الگ، اسلام مجبور نہیں کرتا کہ آپ کریے۔ پھر میں کہتا ہوں اوپنلی مسئلہ، اسلام مجبور نہیں کرتا آپ کریے، اسلام خالی آپ کو یا جائز بتائے گا یا ناجائز بتائے گا۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں نہیں کرتے خالہ کی لڑکی سے، ماموں کی لڑکی سے، چچا کی لڑکی سے، اگر ان کے یہاں کوئی کر لے تو وہ کیا کہیں گے؟ جائز ناجائز ناجائز ناجائز۔ اسی طرح ہمارے یہاں ہندوستان کی ثقافت میں اگر ایک لڑکی سے بیٹے نے کر لی تو اس کی بہنوں سے بھی ہمارے یہاں کبھی باپ شادی نہیں کرتا، نہ کرے، کوئی اسلام مجبور تھوڑی کرے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی مجھ جیسا مثلا کھڑا ہو جائے، ابھی یہ بتائیے مجھے کرنا نہ کرنا الگ مسئلہ، جائز ہے یا ناجائز؟ تو جب شریعت جائز کہے تو میں اسے ناجائز کیسے پڑھوں؟ اور جبکہ دو اماموں کے ساتھ ہو چکا ہے، امام علی رضا علیہ السلام، پڑھیے جا کے نقوش عصمت، میں نے اسی لیے عربی کتاب کا حوالہ میں نے نہیں دیا، اور ابھی مجلس کے بعد جوانوں یہ فتویٰ لکھ کے ڈالنا، پھر دیکھنا اگر کسی کا ناجائز کا فتویٰ ہے تو مجھے بتانا کہ جی ناجائز کا فتویٰ، تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ مطلب مجھے کوئی ضد تھوڑی ہے کہ مطلب میں نہیں مانوں گا آپ کی بات، اور کیوں نہیں مانوں گا؟ اگر مسئلہ ناجائز کا آئے گا اور کوئی مجتہد کہے گا ناجائز ہے، میں بھی تو مقلد ہوں، کوئی مجتہد تھوڑی ہوں، میں اس کی بات مان لوں گا۔ لیکن جب تک نہیں ملتا تب تک آپ میری مانیے۔ صلوات بھیجے محمد، دیکھیے جب تک آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، اور جیسے ہی آپ کی ریسرچ کمپلیٹ ہو جائے، آپ کو مل جائے، مجھے فون کر دیجئے، قبلہ ہمیں مل گیا، آپ نے غلط پڑھا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی میں امام معصوم تھوڑی ہوں، سلونی کا دعوے دار تھوڑی ہوں، سلونی تو میرے مولا علی کو زیب دیتا ہے بس، اور کسی کے مجھ سے سلونی اچھا بھی نہیں لگتا، میرا مولا سلونی کا دعوے دار ہے۔ تو یہ جناب سکینہ کی ہسٹری میں نے پڑھا تھا، خیر جس نے اعتراض کیا وہ بھی میرا بھائی ہے، اور اس نے بہرحال جرأت تو کی، کم سے کم میں اس کی تعریف کرتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، ممبر سے تعریف کر رہا ہوں۔ اگر تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے سوال کرنے کا تو اکثر لوگ ممبر سے غلط بیانی چھوڑ دیں گے۔ تم اپنے اندر جرأت تو میں اس ممبر رسول کی قسم کھا کے رہا ہوں، میں اس آدمی سے ذرہ برابر ناراض نہیں، خوش ہوں اس سے، جس نے بھائی میدان میں تو اترا، ایک آدمی اترنا چاہیے میدان میں، اس لیے کہ اب آپ کتنے آدمی ہیں، مثلا 100 آدمی ہیں تو 100 گھنٹے استعمال کر رہا ہوں نہیں میں آپ کے، ہر آدمی کا 1 گھنٹہ، میرا تو 1 گھنٹہ جا ہی رہا ہے، آپ کا میں 100 گھنٹے استعمال کر رہا ہوں، تو جب میں 100 گھنٹے استعمال کر رہا ہوں تو آپ کو بھی حق ہے 5 منٹ مجھ سے سوال کرنے کا۔ جوانوں جرأت پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو، مگر ہاں جب دلیل مل جائے تو اڑنا بھی جہالت ہے۔ جو میں نے موارد بتائے ہیں، قرآن کی سورہ نساء پڑھو، اگر اس میں حرام ملے تو مجھے فون کرو، امام علی رضا کی ہسٹری پڑھو، اگر اس میں حرام مل جائے کہیں تو مجھے فون کرو، سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ لکھو، اگر کوئی فتویٰ ناجائز کہا جائے تو پھر مجھے فون کرو، اور اگر تینوں جگہ نہ آئے تو یہ دلیل نہ بنانا میں نے نہیں سنا، یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ بھائی تم نے سنا ہی کیا ہے اب تک، اور خطیب نے پڑھائی کیا ہے اب تک؟ بھائی جب جن لوگوں سے تم نے سنا، جب وہی پورا دین نہیں جانتے تو تمہارا دین کیسے مکمل ہو جائے گا سن کے؟ بھائی یہ نہ کہیے میں نے نہیں سنا، نہیں، یہ کہیے بھائی میں نے نہیں سنا، اور نہیں سنا تو آپ بتائیے، اب میں جو 3 باتیں بتا رہا ہوں اس پہ آپ ہوم ورک کیجئے گھروں میں جا کے، بھائی تھوڑا سا آپ بھی تو عقل دوڑائیے اپنی، تبھی تو کہلائیں گے جوان۔ جوان یہ تھوڑی ہے ادھر سن کے چلے گئے گلی میں نے نہیں سنا، تو نے سنا ہی کیا ہے بھائی اب تک، سمجھ رہا ہے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ تو میں نے آپ کے لیے پڑھا، اب اپنے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا
من ترکا قول لا ادری اصیبت مقاتلو، جس نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ میں نہیں جانتا وہ ہلاک ہو گیا۔ ارے میں نے بہت بڑی حدیث پڑھی ہے، نہج البلاغہ میں ہے یہ۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے یہ کہنا چھوڑ دیا میں نہیں جانتا، جب بھی کوئی مسئلہ آیا، سمجھ رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آیا، کبھی سچ بولا کبھی جھوٹ بولا، کبھی زبان سے یہی نہیں کہا میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہ جملہ کہنے نہیں دیتا میں نہیں جانتا۔ آج میری حالت یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے ایک مسئلہ پوچھ لیں اور وہ مجھ سے نہیں آتا تو میں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے غلط باتیں کر دوں گا، مگر یہ نہیں کہوں گا میں نہیں جانتا۔ کہیں گے ارے بھائی اتنا بڑا ماما لگائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے میں نہیں جانتا، اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے نا میری عزت بچے۔ واقعاً آج کل چل رہا ہے یہ کچھ، آپ نے دیکھا ہوگا بعض مولوی بھی بخرات ہوتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ پوچھئے، مثلا مسئلہ ہے میتھ کا، اس نے میتھ زندگی میں نہیں پڑھی، مگر یہ نہیں کہے گا نہیں میں نے پڑھی نہیں، بتانے کی کوشش کرے گا آپ کو۔ اچھا جہالت کا مطلب ہے جتنا بتانے کی کوشش کرو گے اتنا پھنسو گے۔ یہ گاڑی کھڑی ہے یہاں سامنے، اب میں تاریخ کا تو ریسرچر ہوں لیکن گاڑی کا مجھے کیا پتا۔ آپ نے کہا قبلہ یہ چل نہیں رہی ہے اور آپ کے بڑے مبارک ہاتھ ہیں اور آپ سیریا سے پڑھ کے آئے ہیں اور آپ سے اچھا کوئی عالم نہیں ہے، آپ سے اچھا ذاکر کوئی نہیں ہے، ذرا آئیے میری گاڑی ٹھیک کر دیجیے۔ ہم میں جتنا پڑھوں گا کیا کروں گا اسے، انشاءاللہ اتنی خراب کر دوں گا پھر یہ زندگی میں کسی ٹھیک کرنے والے سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو اگر آپ نہیں جانتے تو کہہ دو میں نہیں جانتا، بس جو آدمی کبھی یہ کہے میں نہیں جانتا مولا کہتے ہیں وہی عالم ہے۔ ارے نہیں توجہ دیا آپ نے، مولا کہتے ہیں جو یہ کہے نا میں نہیں جانتا، مثلا آپ نے میرے سے 5 مسئلے پوچھے، میں نے کہا ہاں یہ ہے 5 اور پوچھے، میں نے کہا بھئی یہ مجھے معلوم نہیں، یہ پوچھ کے بتاؤں گا میں۔ پھر دوسرا مسئلہ بھئی یہ مجھے معلوم نہیں، یہ پوچھ کے بتاؤں گا۔ پھر تیسرا بھئی یہ مجھے معلوم نہیں، پوچھ کے بتاؤں گا۔ وہ جو 5 پہلے میں نے بتائے ان پہ بڑا اطمینان ہو جائے گا آپ کا۔ کہیں گے قبلہ کو جہاں معلوم تھا وہاں بتایا، جہاں معلوم نہیں تھا وہاں کہہ گیا میں نہیں جانتا، تو اس میں نہیں جانتا نے عزت بڑھائی یا گھٹائی؟ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، پوری کائنات میں صرف علی وہ ہے، ادھر سوال نکلا ادھر علی کے منہ سے جواب نکلا۔ ایک چاہنے والے نے کہہ دیا کہ اعتراض کرنے والے نے کہا علی بڑے سے بڑا بھاری مسئلہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں، کبھی آپ سوچتے نہیں، کبھی آپ فکر نہیں کرتے، ادھر سوال پوچھا ادھر آپ بول پڑے۔ میرا مولا فرماتا ہے بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا میرے مولا میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ کہا 5؟ سوچا کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کری، ہاتھ کیوں نہیں دیکھا؟ کہا سامنے کی چیز میں نہ سوچا جاتا ہے نہ دیکھا جاتا ہے۔ میرا مولا کہتا ہے ارے جس طرح تیرے سامنے یہ ہاتھ ہے اسی طرح علی کے سامنے یہ کائنات ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد علی۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد علی محمد۔ اب میں آپ کی فکروں کو کھولنے کے لیے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسن اور امام حسین میں آپ کے ذہن میں کیا آتا؟ مثلا امام حسین علیہ السلام لڑے کربلا کے میدان میں، عاشور جیسا مارکا طے کیا، نسل انسانیت کو یزیدیت سے بچا لیا قیامت تک کے لیے، یہ کربلا کا کارنامہ ہے۔ امام حسین بیچاروں نے صلح کر لی، امام حسن نے، امام حسین میدان کربلا میں آ گئے۔ بہادر کون ہے؟ نہیں، میرے سوال کرنے سے چونکیے نہیں، جو دل میں ہے وہ بولیے۔
بہادر دونوں ہیں، لیکن مائنڈ کس طرف زیادہ جاتا ہے؟ اور پھر سیاست بھی کیا کہہ رہی ہے، سیاست کیا کری؟ بس کام تو جیسے اردو زبان میں کہیے امر روگ تو امام حسین نے کاٹا، بس کہتے نہیں کہتے ہیں امام حسین نے اتنا، امام حسن صلح کر رہے ہیں، اسی لیے بعض علماء نے لباس نے لکھ بھی دیا حسن کا مزاج ٹھنڈا تھا، حسین گرم مزاج کے تھے، یزید کے سامنے آ گئے، ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین کی امامت قوی تھی، امام حسن کی کمزور تھی۔ اسی لیے نبی کو معلوم تھا کہ ایک صلح کرے گا، ایک جنگ کرے گا، جنگ کرنے والے کی طرف مائنڈ زیادہ جائے گا، اسی لیے شیعہ سنی کتابوں نے لکھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اگر ذرہ برابر امامت میں کمی ہوتی تو دونوں کو سردار نہ بنایا جاتا۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ نہیں ذرا میرا ساتھ دیں گے تو میں غور سے پڑھوں گا، ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے سرداری کیوں ملی دونوں کو؟ اگر ایک کا کام کم ہوتا دوسرے کا کام زیادہ ہوتا تو سردار وہ ہوتا جس نے بڑا کام کیا۔ یہ برابر کی سرداری کیوں مل رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے دونوں نے برابر کا کام کیا ہے۔ مگر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم سنیے، اگر امام حسن لڑتے اور جنگ کرتے تو کیا امام حسین بھائی کی طرف سے لڑتے یا نہ لڑتے؟ بولیے، لڑتے۔ لڑتے تو شہید ہوتے یا نہ ہوتے؟ ہوتے۔ مطلب امام کے لیے توہین نہیں ہے شہید ہونا، شہید ہو جاتے۔ امام حسین کو شہید ہونے سے کس نے بچایا؟ یعنی جو واقعہ 61 ہجری میں آئے پیش آیا وہ 50 ہجری سے پہلے پیش آ جاتا، حسین دنیا سے رخصت ہو جاتے، دین کی زمام کمزور پڑ جاتی، اسلام قیامت تک کے لیے نہ بچتا۔ اب تو لفظوں پہ آپ بھروسہ فرمائیں، جس حسین نے پورا اسلام بچایا جنگ کر کے، اسی حسین کو صلح کر کے حسن نے بچایا۔ یا لفظوں کو بدل کے یہ کہوں، کائنات کے امام کو حسین کہا جاتا ہے، مگر جو حسین کا بھی امام ہو اسے حسن کہا جاتا ہے۔ اور فرمائیں یہ مسئلہ امام حسن و امام حسین کے دونوں برابر ہیں، الحسن والحسین امامان قام عقادہ، حسن و حسین دونوں کے دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ جائیں، یعنی چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں، سرداری دونوں کو ملی برابر۔ ایک مسئلہ، امامت دونوں کو ملی، نہیں بولتے رہیے، دونوں کو ملی برابر۔ اس کے بعد سنیے، رسول نے عید کے دن زلفیں دے دی ہاتھوں میں، ایک کے دیے دونوں کے، دونوں کے۔ یا رسول اللہ اگر بچوں کا مزاج مچل گیا، ایک نے چاہا ادھر جائیے ایک نے چاہا ادھر جائیے، ایک طرف جائیں گے تو دوسرے کی مخالفت ہو جائے گی، کہا اگر کسی اور کے بچے ہوتے تو زلفیں نہ دیتا، یہ علی کے بیٹے ہیں، ان کا مزاج پتہ ہے، ان میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، جدھر حسن کی مرضی ہوگی ادھر حسین کی مرضی ہوگی۔ اور ایک دلیل ایسی دے کے جا رہا ہوں آج کی مجلس میں جو نسلوں تک یاد رہے گی۔ آپ کے دونوں آنکھیں ہیں ماشاءاللہ، سب کے یہاں تو صلوات پڑھیے پھر، سب کے ہیں دونوں آنکھیں، سب کے ہیں۔ آپ مجھے ایک آنکھ سے ایک طرف دیکھ کے دکھائیے اور دوسری آنکھ سے دوسری طرف، تجربہ کر کے دیکھیے۔ نہیں میرے کیسے بھی تجربہ نہ کریے، چہرہ بگڑ جائے گا۔ مثلا میں اب ان کو دیکھ رہا ہوں تو اس آنکھ سے ان کو نہیں دیکھ سکتا، اگر کوئی اتنا بڑا شجاع ہو تو مجھے کر کے دکھا دے، کر سکتے ہیں؟ مطلب ایک آنکھ سے میں آپ کو دیکھوں ایک آنکھ سے انہیں دیکھوں، ہیں تو دونوں، مگر جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو دونوں ایک طرف دیکھ رہی ہیں، جب میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو دونوں ایک طرف دیکھ رہی ہیں۔
اب سمجھ میں آئی نبی کی حدیث. نبی نے کیا فرمایا؟ حسن و حسین میری دو آنکھیں. جس طرح دو آنکھوں سے دو سمتوں میں نہیں دیکھا جا سکتا، جدھر ایک آنکھ دیکھے گی ادھر ہی دوسری آنکھ دیکھے گی. جو حسن کی مرضی ہوگی وہی حسین کی مرضی ہوگی. اور سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب ہے دونوں کی امامت برابر، دونوں کی سرداری برابر، دونوں کا عہدہ برابر، دونوں کے ہاتھ میں زلفیں دے دی وہ برابر. اور کمال کا مسئلہ ہسٹری کا مسئلہ ہے. امام یہ ذرا مجھے بتائیے داد نہ دیجیے گا، چونکہ داد سے اکثر مفہوم ختم ہو جاتا ہے ذہن سے. مجھے سوچ کے بتائیے مولا علی کی شہادت کس سن میں ہوئی؟ دیکھو خطیب ذاکر نہیں پھنساتا اس طرح، لیکن ٹیچر ہوں تو بولیے، کوئی بھی بولے، ایک بچہ بولے. سن 40 ہجری میں. بولیے، نہیں زور سے بولیے تاکہ انہیں بھی سمجھ میں آئے سب کو. مولا علی کی شہادت ہے سن 40 ہجری میں. امام حسین کس سن میں شہید ہوئے؟ امام حسین 61 اور امام حسن ہے. یہ مسئلہ دیکھ، اسے کہتے ہیں مجلس. واقعی اسے مجلس کہتے ہیں، تاکہ جتنی محنت میں کروں تم بھی تو خالی ایسے ہی تھوڑے ہی ایک پلیٹ تم کھاؤ گے تبرک کی، ایک میں کھاؤں گا، تو دونوں کو محنت کرنی ہے نا. ہاں بتائیے کون سے ہجری میں؟ سن 50. 40 سے 50 تک کتنے سال ہوتے ہیں؟ شاباش، زور سے بتاؤ. میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو گلی گلے میں کیوں بول رہے بھائی؟ 10. مولا علی شہید ہوئے 40 ہجری میں. امام حسن شہید ہوئے 50 ہجری میں. امام حسین شہید ہوئے 61 ہجری کے. شروع میں یہ لفظ بھی لگا دیجئے، شروع میں، جو پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم کا، شروع میں. اب سنیے غور سے، 40 سے 50 تک کتنے سال ہوئے؟ 10 سال. 50 سے 61 شروع تک کتنے سال ہوئے؟ 10 سال. اب تو آپ کو داد دینے میں خیال میں گھٹنے استعمالی کرنے پڑیں گے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں. اگر اللہ نے سرداری دونوں کو برابر دی، اسے بھی سردار جنت بنایا، اسے بھی سردار جنت بنایا، تو دونوں کو امامت کرنے کا موقع بھی برابر کا عنایت فرمایا. حسن نے بھی 10 سال امامت کی، حسین نے بھی 10 سال امامت کی. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد. کی یا نہیں کی؟ حضور سے بولیے بھائی. تو امامت کا پیریڈ دونوں کا برابر ہے یا نہیں؟ دونوں. تو اس کا مطلب ہے حسن حسین ہر چیز میں دونوں کے دونوں. تو ایک کو شجاع اور ایک کو بزدل نہ سمجھیے. امامت بزدل ہوتی نہیں ہے، امامت بزدل نہیں ہوتی. حالات کے اعتبار سے جس امام کے زمانے میں جیسے حالات کو فرض کیجئے، امام حسن کے زمانے میں اگر امام حسین امام ہوتے تو وہ صلح کرتے، اور امام حسین کے زمانے میں اگر امام حسن ہوتے تو جنگ کرتے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں دونوں کس طرح شریک ہیں. امام حسین صلح میں برابر کے شریک ہیں، اور امام حسن کربلا میں برابر کے شریک ہیں. دو دلیل آپ کو، صلوات اچھی پڑھیں گے تو تحفہ دوں گا. نامیاں دیکھو، ایسی صلوات پہ اتنی قیمتی بات بتانے والا نہیں. محمد عجل، ماشاءاللہ، یہ عجل فرجہم ضرور لگایا کریں، چونکہ جب آپ عجل فرجہم کہتے ہیں تو تمہارے وقت کا امام کہتا ہے پروردگار یہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، ان کی ہر پریشانی کو دور فرما. محمد عجل، خدا کی قسم یہ کہا کریں. دوسرا اس روایت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ والی صلوات کا پہلا فائدہ کہ تمہیں امام کی دعائیں ملتی ہیں. اب بتاؤ مولوی کی دعا میں طاقت زیادہ ہے یا امام کی؟
تو عجل فرجہم کہہ کے اگر آپ کو امام کی دعا مل جائے تو بولنا چاہیے یا نہیں؟ ایک دوسرا فائدہ، آپ کی تمنا کیا ہے؟ آپ کی موت امام کی ملاقات سے پہلے آئے یا بعد میں؟ مجھے افسوس یہ ہے کہ بولتے نہیں ہیں پہلے، مطلب امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں نا امام سے ملاقات، نہ مرے جب تک موت نہ آئے، سمجھ رہے؟ جب تک ملاقات نہ ہو امام سے تب تک مرنا دلی خواہش ہے نہیں، پہلے امام سے ملاقات ہو جائے پھر مر جائے۔ اب وہ عمل کیا ہے کہ جس سے آپ کو موت نہ آئے امام سے ملے بغیر؟ وہ یہی عمل ہے۔ امام نے فرمایا ہر شب جمعہ جو مومن 100 مرتبہ یہ والی صلوات پڑھے تو میں ضمانت لیتا ہوں آدمی نہیں مرے گا جب تک امام سے ملاقات نہ ہو جائے۔ ہاں، تو میں مسئلہ کیا کلیئر کر رہا تھا، وہ مسئلہ دیکھیے، امام حسین امام حسن کی برابر میں صلح میں برابر کے شریک ہے۔ کیسے وہ سنیے آپ کو بتائیے۔ پہلے تو امام حسن نے جو صلح کی ہے وہ دب کے نہیں کی ہے۔ میں صلح کی آپ کو 4 باتیں بتاتا ہوں جوانوں، اسے نوٹ کر لیجئے۔ 4 باتوں کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسن سے جدا کوئی ہے نہیں۔ بادشاہ ہے معاویہ، امام کو ہٹایا جا رہا ہے، صلح کی جا رہی ہے۔ صلح میں یہ بتائیے، پہلی شرط بتاؤں کیا ہے؟ معاویہ کو قرآن اور سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ بتائیے کس کی کون دبا ہوا لگ رہا ہے؟ آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنا، میں تو سمجھتا تھا گریٹر نوئیڈا کا مجمع بڑا گریٹ ہے، مگر آپ تو سوچتے ہی رہ گئے اس مسئلے کو۔ معاویہ کو کتاب و سنت پر عمل کرنا پڑے گا، اس نے کہا اوکے کریں گے۔ اس اوکے نے جواب دیا اب تک کچھ نہ کیا۔ چلیے دوسرا مسئلہ سنیے کیا ہے۔ کہا کہ امیر شام معاویہ کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ یہ دبی بھی شرط ہے، یعنی اپنے بعد آپ یزید کو خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ کرو کہ امام حسن کو لیٹر دے دیا، تم جو شرائط کہو ہمیں قبول ہیں۔ امام نے کہا اپنے بعد تمہیں خلیفہ نہیں بناؤ گے تم، پھر اس کے بعد حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے۔ کہا اوکے۔ میرے بابا کے شیعہ جہاں جہاں بھی ہیں ان کو نہ جانی نقصان پہنچایا جائے گا نہ مالی نقصان پہنچایا جائے گا۔ اب تو بولو تمہارے لیے حسن بولے، نہ جانی نقصان پہنچا سکتے نہ مالی کا۔ اوکے، کون دبا؟ امامت دبی، حکومت دب گئی۔ اوکے اوکے اوکے، چلیے یہ شرائط لکھ دیے۔ ان شرائط کو لکھنے کے بعد امیر شام گیا، شام میں جا کے ان شرائط پہ پیر رکھ دیا کہ یہ شرائط تو یہ رکھے ہیں میں نے، اور پھر کہتا نہ میں نماز پڑھوانے کے لیے خلیفہ بنا، نہ میں روزہ رکھوانے کے لیے خلیفہ بنا، نہ میں حج کروانے کے لیے میں تو اس لیے بنا ہوں کہ مجھے حکومت چاہیے تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مسئلہ، اس نے پہلی شرط کو پامال کر دیا، کتاب و سنت پہ عمل نہیں کیا۔ ایک، شیعوں کی جان بخشی نہیں۔ دو، ایک شرط باقی رہ گئی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بناؤ گے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، غور کر کے بتائیے، انشاءاللہ جو پہلی محرم سے اب تک سنا ہے نا ساری تھکن دور ہو جائے گی اگر آپ یہ محسوس کر لیں تو۔ مجھے بتائیے جو واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا وہ 51 ہجری میں کیوں نہیں ہوا؟ بولیے، ایسے نہیں سیدھے نہ بنیے، بالکل تھوڑا سا بولیے کچھ۔ یعنی جو واقعہ 61 ہجری میں ہوا وہ 51 میں کیوں نہیں ہوا؟ 52 میں کیوں؟ جو ظلم یزید نے کیا اس سے ظلم اس کے باپ نے زیادہ نہیں کیے کیا؟
شراب اس کے زمانے میں نہیں پی جاتی تھی، ناچا اس کے زمانے میں نہیں جاتا تھا، شیعوں کو اس کے زمانے میں نہیں مارا جاتا تھا. تو جو واقعہ 61 ہجری میں ہوا وہ 51 ہجری میں کیوں نہیں ہوا، 52 ہجری میں کیوں نہیں ہوا، 53 ہجری میں کیوں نہیں ہوا؟ بڑا سوال ہے یہ. ظلم سارے وہی ہیں، مصیبتیں ساری وہی ہیں، پریشانیاں وہی ساری ہیں، مگر بنے کیوں نہیں امام حسین جنگ کرتے؟ کیا وہ شجاعت امام حسین کے پاس جو 61 ہجری میں ہے وہ 51 میں نہیں ہے؟ نہیں بولیے. تو اگر مسئلہ شجاعت ہی کا ہے تو امام علیہ السلام 61 میں اٹھ گئے، 51 جیسے ہی بھائی کی شہادت ہوئی اب تو امام بن گئے نا. بھائی سن 50 ہجری میں امام حسین دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ امام بن گئے. کرو حملہ کرو، کیا طاقت نہیں ہے؟ عباس بھی ساتھ ہیں، مسلم بھی ساتھ ہیں، محمد حنفیہ بھی ساتھ ہیں، پورا گھرانہ ساتھ ہے، شجاعوں کا خاندان ہے. لڑیے نا 51 ہجری میں. کہا اگر 51 ہجری میں تلوار اٹھا لیں گے تو لوگ کہیں گے بھائی سے دبے ہوئے تھے، بھائی سے مجبور تھے، بھائی صلح پسند تھا، تلوار چلانا نہیں جانتا تھا، لہذا بھائی سے دب گئے. جیسے ہی بھائی مرا 51 ہجری میں تلوار لے لی. ہوتا نہ ہوتا. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اگر امام 51 میں لڑتے، 52 میں لڑتے، 53 میں لڑتے، 54 میں لڑتے، 55 میں، 56 میں، 57 میں، 58 میں، 60 میں اگر لڑتے تو امام حسین کے اقدام پہ اعتراض ہوتا. اعتراض سنیے کیا ہوتا. ابھی ساری شرطیں تو پامال کر دی معاویہ نے، ابھی ایک شرط بچی ہے. کون سی شرط؟ اپنے بعد کسی کو خلیفہ، اگر امام 51، 52، 53 میں لڑتے تو لوگ کہہ دیتے امام حسن کی صلح کے شرائط پر حسین نے عمل نہ کیا، بھائی کے مرتے ہی تلوار اٹھا لی. مگر جیسے ہی سن 60 ہجری میں معاویہ نے اپنا خلیفہ یزید کو بنایا تو میرا امام تلوار لے کے آ گیا یہ کہہ کے کہ اب تم نے سارے شرائط کو پامال کر دیا. ارے بھائی نہ جانے آپ کہاں ہیں، صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو پھر صلوات بآواز بلند پڑھیے، بس آخری جملے ہیں. امام حسین علیہ السلام 10 سال تک صلح پہ باقی رہے یا نہیں؟ بولیے بھائی. 10 سال تک صلح پہ باقی رہے. جیسے ہی ساری شرطیں پامال ہو گئی ویسے ہی امام تلوار لے کے آ گئے، تاکہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے صلح پہ عمل نہیں کیا. یہ 10 سال تک امام حسین صلح حسن میں شریک ہیں یا نہیں؟ بولیے. چلیے امام حسین نے 10 سال خاموش رہ کے بتایا کہ میں اپنی بھائی کی صلح میں شریک ہوں، تو امام حسن کیسے بتائیں کہ میں حسین کی جنگ میں شریک ہوں؟ ارے یہ بات تو حسن جانتے تھے کہ مجمع کو کیسے پہنچاؤں، کہ میں بھی کربلا میں ہوتا تو حسین کے ساتھ مل کے جہاد کرتا، وہ کیسے؟ اسی لیے بیٹے کے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھ کے بتا دیا تھا حسین میری صلح میں شریک ہے، حسن حسین کی جنگ میں شریک ہے. یہ تعویذ نہیں ہے. اسی لیے تو کہا بیٹے جب کوئی مصیبت کا وقت آئے میرے لال تو تعویذ کھول کے پڑھ لینا. اس میں لکھا ہوا کیا تھا؟ ہم تو نہیں ہوں گے، ہماری نیابت میں تم لڑنا. اس نیابت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے امام حسن شریک ہیں امام حسین کی کربلا میں، اور امام حسین شریک ہیں. 10 سال خاموش رہ کے اب تو سمجھ میں آ گیا نا امام حسن کتنے بڑے امام ہیں. یہی وجہ ہے جو عزت دینے والا پروردگار ہوتا ہے. امیر شام در آخری جملہ، آخری واقعہ، آخری جملہ، اس کے بعد مسائل. اور واقعہ ایسا ہے کہ آپ مگن ہو جائیں گے. وہ جملہ پہلے سن لیجیے. امام حسن کے سینے میں وہی علم تھا، وہی نالج تھی جو رسول کے سینے میں تھی، ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے.
رسول یہ بتا دیا کرتے تھے علم غیب سے کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں، سمجھو نا۔ تو ایک مرتبہ ابو جہل آیا، کہنے لگا آج کل آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بتا دیتے کیا کر کے آئے؟ کہا بالکل بتا دیتے ہیں۔ کہا بتاؤ ہم کیا کر کے آئے؟ کہا آپ جو ہیں مرغا فرائی کھا کے آئے۔ دیکھیے ہماری آپ کی بھی رال ٹپکنے لگی بھائی، فرائی مرغا کھا کے آئے۔ اچھا فرائی مرغا کھا کے آئے؟ کہا بالکل، اور خالی اپنا نہیں کھا کے آئے، کیا کہنے اس میں تمہارے بھائی کا حق تھا وہ بھی کھا کے آئے۔ کہنے لگا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نبی نے کہا اگر پیٹ کی طرف اشارہ کر دیا تو مرغا مہی سے گواہی دے گا کہ ہاں میں ہی پیٹ کے اندر ہوں۔ آپ کھا کے آئے، ابھی نبی نے اشارہ بھی نہیں کیا کہ مرغا اندر سے بول پڑا، گواہی دے دی، کہا جی یہ کھا کے آئے، تم اپنے بھائی کا حق کھا کے آئے ہو۔ واقعہ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، علم رسول کا تو پتہ چل گیا، مگر تبلیغی گوشہ بھی تو ذہن میں۔ آپ توجہ سے فرمائے، جو بھائی کا حق کھا لیتا ہے وہ اپنے وقت کا ابو جہل ہوتا ہے۔ یہ بھی تو غور فرمائیے۔ اسی لیے امام حسن سے ایک دن پوچھا کہ بتاؤ اس پیڑ پہ کتنے کھجور ہیں؟ امام نے کہا 4000۔ کہا گنواؤں؟ کہا گنواؤ۔ اب جب 4000 کی گنتی بالکل قریب پہنچنے لگی، معاویہ چالاک کہنے لگا 3 کھجور جیب میں رکھ لو۔ جیب میں رکھ لیے۔ حسن 4000 میں 3 کم ہیں۔ امام نے کہا جیب سے نکالو گے یا کھجوروں سے گواہی دلواؤں؟ یہ علم، سینے میں علم، کہنے ہاں ہم تو آپ کا امتحان لے رہے تھے۔ بس آخری جملہ جو میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، جب آپ دین کے لیے کام کرتے ہیں تو خدا کتنی عزت رکھتا ہے۔ معاویہ ایک دفعہ آیا مدینے میں، کہا لوگوں سے میری بیعت کرو، پورا مجمع آ رہا ہے اور درہم و دینار رکھے ہوئے ہیں پورے کے پورے۔ ایک آدمی آتا ہے، جیسا آدمی دیکھتا ہے ویسا پیسہ پھینکتا ہے، جیسا آدمی ویسا پیسہ، چھوٹا آدمی چھوٹا پیسہ، بڑا آدمی زر و جواب دیتا ہے۔ بیعت کرتے جا رہے ہیں، ایمان بیچتے جا رہے ہیں، سارے بیٹھتے جا رہے ہیں، پیسہ لیتے جا رہے ہیں، بیٹھتے جا رہے ہیں۔ امام حسن کو بھی بلایا گیا ہے، امام حسن نہیں آتے، لیکن جب مؤذن نے اذان کہی تب آئے۔ ارے بھائی گریٹر نوئیڈا والوں، پہلے آ جاتے تو لوگ لکھتے معاویہ کے بلانے پہ آئے، جب اذان کا وقت ہوا تو آئے تو پتہ چلا خدا کے بلانے پہ آئے۔ آگے امام کہنے لگا دیکھ کے آپ دیر سے اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ میرا مال ختم ہو جائے گا۔ امام خاموش ہے، میرا مال ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب سنیے جملہ، جو اب تک خاموش بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے ذرا سکوت کو توڑ لیں گے۔ جملہ دیکھیے کیا ہے، پتہ کیا کہا؟ تم سمجھتے تھے میرا مال ختم ہو جائے گا، ایسا بول رہا ہے جیسے اس کے باپ کا کمایا ہوا ہے۔ میرا مال ختم ہو جائے گا اس لیے آپ آئے دیر سے۔ امام چپ ہیں، غلام سے کہنا رہے جتنا صبح سے اب تک بٹا ہے اتنا اکیلے حسن کو دے دو۔ اس کا مطلب ہے مجمع کی تیری نظر میں وہ حیثیت نہیں ہے جو حسن کی ہے۔ ارے نہیں توجہ دی آپ نے، جو حسن کی حیثیت ہے وہ تیری نہیں، پورے مجمع کی نہیں ہے۔ کہنے لگا اتنا دے دو، مگر ایک لفظ ایسا کہہ دیا جس سے امام کو سخت اذیت ہوئی، اور وہ اذیت کیا ہے؟ میں اس لیے آپ کو اتنا مال دے رہا ہوں کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ آل محمد کو سب سے زیادہ دشمنی تھی ہندا سے، اس عورت کا نام برداشت نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اور علماء سنت لکھتے ہیں، آپ بھائی توجہ چاہتا ہوں ایک آدمی سے، کلیجہ چبا رہی تھی، چبا نہیں پائی جنگ احد میں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کلیجہ چبانا چاہتی تھی، چبا نہیں پائی۔ نبی نے کہا قیامت تک بھی چباتی رہتی، نہ چبتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے چچا کے جسم کا ایک ایک حصہ جنتی ہے۔
اللہ نہیں چاہتا کسی جہنمی پیٹ میں جنت کا کوئی حصہ جائے. نہیں، امام کو نفرت تھی اس عورت سے بہت. میں ہندا کا بیٹا ہوں. اب امام اس کو جواب دینا چاہتے تھے کہ یہ جو کہہ رہا ہے ہندا کا بیٹا ہوں، اللہ مجھے بھی کوئی ایسا موقع عنایت فرمائے کہ جو میں ایسا جملہ کہوں. ابھی امام علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک آ گیا جوتوں کا کاروبار کرنے والا، جوتے بناتا تھا اپنے ہاتھوں سے. امام حسن کہاں ہے؟ امام حسن کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ امام حسن ہے. امام حسن کے پاس بیٹھ گیا، مولا میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے جوتا تیار کیا ہے، کچھ پڑھ کے کیا. امام نے کہا ٹھیک ہے لائیے. کہا نہیں دوں گا. نہیں کیا؟ جب میرے لیے بنا تو دیجئے. کہا دوں گا نہیں، میری منت ہے اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. آپ اپنا پیر بڑھائیے. امامت نے اپنا پیر بڑھایا. جیسے ہی پیر بڑھایا پہلے پیر کو بوسا کیا، آنکھوں سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے پہنایا. ادھر تو یہ جوتا پہنا کے فارغ ہوا، وہ جو پورا مال رکھا تھا اب معاویہ نے تو امام حسن کو سب سے بڑا سمجھ کے دیا تھا. اب یہ جو غلام آیا ہے یہ ہے فقیر. امام علیہ السلام نے غلام سے کہا جتنا سارا مال تم نے مجھے دیا تھا میرے اس غلام کو دے دو. یعنی جو تو سب سے بڑے آدمی کو دے رہا ہے وہ ہم سب سے چھوٹے آدمی کو دے رہا ہے. اور پھر سینے پہ ہاتھ مار کے کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. تو اگر ہندا کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. بس عزیزو، یہ ہے میرا مظلوم امام، یہ ہے میرا آقا امام. اسی لیے اس امام کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 7. اور ہر زہر کا اثر امام کے اوپر ہوتا جا رہا ہے. کتنا ہوتا جا رہا ہے؟ ایک زہر پیا کمزور ہو گئے، ایک زہر پیا خون ختم ہونے لگا، ایک زہر پیا الٹیاں آنے لگی، ایک زہر پیا کروٹ نہیں لے سکتے. 6 زہر پی چکا ہے میرا مولا، کمزور ہو گیا ہے. 7ویں مرتبہ عباس آ گئے. مولا حسن آقا یہ نہ سمجھیے خالی حسین سے محبت ہے عباس کو، امام حسن سے بھی اتنی محبت ہے. آقا آج کے بعد میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. کہا عباس کیا کرو گے؟ کہا تمہارا پہرا عباس دے گا. عباس نے گھر کے چاروں طرف پہرا لگا دیا. کوئی بھی آتا ہے عباس امام حسن سے ملنے نہیں دیتے. اور امام حسین برابر میں لیٹنے لگے اپنے بھائی کی کہ تاکہ میرے بھائی کو کوئی زہر نہ پلا دے. ایک رات آئی، آج کی رات جو کل کی رات گزری ہے وہ رات آئی. امام حسن کے سرانے ایک سرائی رکھی تھی، امام حسین سو رہے تھے. ایک مرتبہ جودہ بنت اشعثائی ملعونہ امام کی سوچا آئی، ایک زہر ایسا لایا گیا کہ جس سے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اس سرائی کے سراہی میں پانی میں زہر ملایا، چپکے سے چلی گئی. امام حسن کو پیاس لگی. امام حسن جانتے ہیں زہر ہے لیکن حکم خدا آ چکا ہے. ایک مرتبہ اٹھے، پانی پیا. پانی کا پینا تھا، امام بستر پہ گر گئے. جیسے تمہارا مولا عزیز و عاشور کی طرح رونا ہے آپ کو، اس لیے کہ دونوں کی سرداری برابر ہے. کہتے ہیں جیسے ہی امام گرے حسین اٹھ گئے. بھائی کیا بات ہے؟ کہا حسین ارے مجھے قے آ رہی ہے، ایک تشت لاؤ. ایک تشت لایا گیا، مگر جیسے قے کی جگر کے 72 ٹکڑے، جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں آ گئے. حسین نے سر و سینہ پیٹ لیا. ہائے بھیا، ارے یہ کس نے زہر پلا دیا؟ ارے آپ کے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکلنا ہے. ابھی شور اٹھا، علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے بھائی سے ملنے کے لیے. ایک مرتبہ کہا حسین ارے اس تشت کو چھپا دو. ابھی تشت کو پیچھے کیا تھا، زینب فوراً آ گئی. ارے نظر پڑ گئی تشت کے اوپر. اے بھیا، اے میرے باجا،
نصیب آج جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے اور کل عاشور کے دن حسین کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا. اے زینب یہ تیرا نصیب بڑا عجیب و غریب ہے. ایک مرتبہ زینب ام فروہ کو بلاؤ. ام فروہ کو بلایا. 2 سال کا ہے قاسم. بچے کو سینے سے لگایا, پیار کیا. ایک جملہ کہا, میرے لال تجھے کربلا میں میری طرف سے قتل ہونا ہے. اے میرے لال میری قربانی کو بہت آگے بڑھا دینا. ام فروہ میں اس کے بازو پہ تعویذ باندھ رہا ہوں, جب اس پہ سخت وقت آئے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا. ادھر وصیت کی, ادھر میرا مولا دنیا سے رخصت ہوا. زینب نے بیان کرنا شروع کیے. حسین رونے لگے, عباس تڑپنے لگے, یتیم بچہ بھی لگنے لگا. کبھی زینب نے گود میں لیا, کبھی حسین نے گود میں لیا, کبھی عباس نے گود میں لیا. قاسم بڑے خوش نصیب ہو, یتیمی ملی تو اٹھانے والے گود میں مل گئے. مگر آئے سکینہ, ادھر باپ شہید ہوا, ادھر شملہ آگے بڑھا, کانوں کو چیرا, بچی تڑپی. اے چچا, اے چچا, ارے میرے کان چیر دیے گئے. لو عزیزوں وہ وقت بھی آیا, اب مصائب آخری منزلوں میں ہیں. آپ کو صحرا کا رومال تر کرنا ہے. ایسے روئیے کہ رونے کی آواز جنت البقیع میں پہنچو. فاطمہ کو اس کے لال کا پرسہ دینا ہے. غسل و کفن دیا گیا. حسین نے سارے کام انجام دیے. جنازہ اٹھایا, بہنوں کے بیچ سے جنازہ اٹھا, نانا کے روضے کے قریب آیا. ایسا ظلم اللہ نے کسی مظلوم پہ ایسا ظلم نہ ہو جیسا امام حسن پہ ہوا. ایک ملعونہ آئی, 4000 تیر انداز لائی. انہوں نے کہا حسن کو ہم دفن نہ ہونے دیں گے. ایک مرتبہ اشارہ کیا, کمانیں کڑکنے لگی, تیر آنے لگے. عباس نے تلوار نکال لی, حسین نے پشت پہ ہاتھ رکھا. عباس مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے. عباس خاموش ہو گئے. اب جو تیروں کی بارش ہوئی, حسن کے جنازے میں تیر ہی تیر. علماء لکھتے 72 تیر حسن کے جنازے پہ لگے. ارے یہ اسلام کا پہلا جنازہ جو دوبارہ گھر پہنچا. زینب نے دروازہ کھولا, جنازہ آ رہا ہے. اے بھیا, ارے کسی کا جنازہ دوبارہ نہیں آتا. زینب رونا نہیں, میرے ساتھ بیٹھو. سہنے خانہ میں زینب بیٹھی, حسن کا جنازہ رکھا. بہن میری مدد کرو. کہا کیا؟ اب جو زینب نے دیکھا, اے بھیا میں نے تو کفن سفید دیا تھا, ارے یہ کفن لال کیسے ہو گیا؟ اے زینب, ارے تیرے بھائی کے لاشے میں تیر. ارے میری ماں بہنوں, ایسا منظر آپ نے کہیں نہ دیکھا ہوگا. ایک طرف زینب تیر نکال رہی ہے, ایک طرف حسین تیر نکال رہے ہیں. مجمع رو رہا ہے. جنازہ اٹھا, جنت البقیع میں دفن کیا. لیکن آج بھی میرا مولا غریب ہے. کربلا جائیے, حسین کا روزہ نظر آتا ہے. کاظمین جائیے, 7ویں کا روزہ نظر آتا ہے. ایران جائیے, امام علی رضا کا روزہ نظر آتا ہے. سامرہ جائیے, امام حسن عسکری کا روزہ نظر آ جاتا ہے. شام جائیے, زینب کا روزہ نظر آتا ہے. مگر فاطمہ اور حسن اتنے غریب ہیں. ارے بقیع میں جائیے, قبر ویران. سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مواحد حسین ابن مرحوم سید ظاہر حسین, مرحومہ سیدہ عابدہ خاتون بنت مرحوم سید فرزند حسین کی روح کو احسان